چاندنی نے صحرائے عرب کو روشن کر رکھا تھا۔ مکہ کے ایک اعلیٰ درجے کے گھر میں خوبصورت و جوان عورت محو خواب ہے۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی اور وہ حیران نگاہوں سے اپنے ارد گرد دیکھنے لگی، اور پھر کچھ سوچتی ہوئی نگاہوں سے اٹھی، منہ دھویا اور توریت لے کر بیٹھ گئی۔ اگلی صبح وہ مکہ کے عالم ورقہ بن نوفل کے پاس بیٹھی تھی اور اسے بتانے لگی کہ رات میں نے بڑا عجیب مگر خوبصورت خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند اتر کر میری آغوش میں آ گیا، اور اس چاند کی روشنی میرے بغلوں سے نکل رہی ہے، جس سے دنیا روشن ہو رہی ہے۔ جس پر ورقہ بن نوفل نے کہا، تجھ سے پیغمبر آخر الزمان نکاح کریں گے، تیرے ساتھ وصال کے ایام وحی اترے گی، دنیا اس ملت کے فروغ سے نورانی ہو جائے گی، عورتوں میں تو سب سے پہلے ایمان لائے گی، وہ پیغمبر تیرے قریشی بنی ہاشم کے رشتہ داروں سے ہوں گے۔ یہ خاتون حضرت ختیجہ بنت خویلد تھی، جو مکہ کے ایک اعلیٰ معزز اور دولت مند گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کی اعلیٰ سیرت و کردار کے چرچے ہر جانب تھے۔ ان کا لقب طاہرہ تھا۔ حضرت ختیجہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لے کر آئیں۔ بچپن سے ہی نیک طبیعت و فطرت کی مالک تھی، اور دور جہالت کی تمام برائیوں سے اللہ نے ان کو بچا کر رکھا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی اور ام المومنین ہونے کا بھی ان کو اعزاز حاصل رہا۔ جب تک حیات رہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد بھی صرف انہی کے بطن سے ہوئی۔ حضرت ختیجہ مکہ کی ایک امیر ترین خاتون تھی۔ آپ کے والد ماجد خویلد مکہ کے مشہور اور دولت مند تاجر تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا ماں اور باپ دونوں کے لحاظ سے بہت ہی شریف اور معزز خاندان کی صاحبزادی تھی۔ آپ اپنی شرافت اور پاکیزگی کی وجہ سے طاہرہ اور سیدہ کے لقب سے مشہور تھی۔ نہایت پاک دامن، بہادر اور عقل مند تھی۔ اس زمانے میں قریش کا سب سے معزز پیشہ تجارت تھا۔ حضرت ختیجہ کے والد اپنے عہد کے ایک بہت بڑے اور مالدار تاجر تھے۔ جب حضرت ختیجہ کے والد کا انتقال ہوا تو حضرت ختیجہ نے اپنے والد کی جگہ تجارت کا پیشہ سنبھال لیا۔ آپ اس زمانے کی ایک بے حد کامیاب تاجر تھی۔ آپ کا تجارتی قافلہ اتنا بڑا ہوتا تھا کہ قریش کے سارے تجارتی قافلے مل کر بھی اس قافلے کی برابری نہ کر سکتے تھے۔ آپ کا کاروبار یمن اور شام کے علاقوں تک پھیلا ہوا تھا۔ آپ اپنے کاروبار کی نگرانی خود کیا کرتی تھی۔ حضرت ختیجہ نہایت نرم دل اور اعلیٰ اخلاق کی مالک تھی۔ آپ کا دل رحم اور سخاوت کے جذبے سے بھرپور تھا۔ آپ غریبوں کی مدد کرتی، یتیموں اور بیواؤں کی ضرورتیں پوری کرتی، بیماروں اور محتاجوں کی دیکھ بھال کرتی۔ مکہ کے لوگ آپ کو بڑی عزت و قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ انہی خوبیوں اور پاکیزہ اخلاق کی وجہ سے تجارت میں حضرت ختیجہ کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ آپ اپنے ملازموں کے ذریعے تجارتی مال باہر بھیجتی تھی۔ تجارتی قافلے میں جتنا مال دوسرے تاجروں کا ہوتا، اتنا مال اکیلی حضرت ختیجہ کا ہوتا۔ اب حضرت ختیجہ کو اپنے وسیع کاروبار کو مزید ترقی دینے کے لیے ایک نہایت دیانتدار اور معزز انسان کی ضرورت تھی۔ اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیک نفسی کا بہت چرچا تھا۔ اہل مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرافت، امانت اور دیانت کے گن گاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق و امین کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت ختیجہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں کا ذکر سنا تو انہوں نے آپ کو اپنا تجارتی مال ملک شام لے جانے کی دعوت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے مشرف سے رضامندی ظاہر کی اور ایک معاہدہ طے پا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ختیجہ کا تجارتی مال لے کر ملک شام روانہ ہوئے تو حضرت ختیجہ کا خاص غلام میسرہ بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ سفر کے دوران آپ کا غلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق سے بہت متاثر ہوا، اور تجارت کے معاملات میں آپ کی سچائی اور دیانتداری سے آپ کا گرویدہ ہو گیا۔ اس تجارتی سفر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمایاں کامیابی حاصل ہوئی اور بہت زیادہ منافع حاصل ہوا۔
حضرت خدیجہ کو اس سے قبل تجارت میں اتنا زیادہ نفع کبھی نہیں ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ نے جب اپنے غلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات پوچھے اور سفر کا حال دریافت کیا تو آپ کے غلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی اور کہا، اخلاق و کردار کے لحاظ سے اس زمانے کا کوئی نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برابری نہیں کر سکتا۔ حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرافت، عقل مندی، دیانتداری اور سچائی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ حضرت خدیجہ کی اعلیٰ خوبیوں اور بے انتہا دولت کی وجہ سے مکہ کے بڑے بڑے سردار ان سے شادی کے خواہش مند تھے، لیکن حضرت خدیجہ کی نظر میں مال و دولت اور رتبے کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ انہیں ایک سچے، پاکیزہ اور دیانتدار شخص کی تلاش تھی۔ آخر انہیں یہ ساری خوبیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک میں نظر آئیں۔ آپ نے اپنی ایک خادمہ نفیسہ کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب شادی کا پیغام ملا تو آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا۔ ابو طالب نے حضرت خدیجہ کی شرافت اور پاکیزگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اجازت دے دی۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس اور حضرت خدیجہ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی کے 25 سال گزارے۔ انہوں نے شوہر کی محبت اور خدمت کا حق جس طرح ادا کیا، تاریخ میں ایسی مثال کم ہی ملتی ہے۔ نکاح کے بعد آپ نے اپنی تمام مال و اسباب اور جائیداد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا اور کہا کہ اب آپ کمانے کی فکر سے مطمئن ہو جائیں اور اطمینان سے اللہ تعالیٰ کی یاد میں محو ہو جائیں اور خود گھریلو کاموں میں مصروف رہنے لگی۔ اس طرح حضرت خدیجہ کی دولت غریبوں اور حاجت مندوں کی مدد پر صرف ہونے لگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دولت سے قرض داروں کو قرض سے چھٹکارا دلایا، یتیموں اور مسافروں کی مدد فرمائی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر معاملے میں رفیق اور ہم خیال تھی۔ انہیں وہی بات پسند تھی جو آپ کو پسند تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے جاتے تو اکثر پانی اور ستو ساتھ لے کر چلے جاتے اور رات بھر وہیں پر قیام فرماتے یا پھر کئی دن تک اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے۔ حضرت خدیجہ وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کا خیال رکھتی، کھانے پینے کا سامان بھیجتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 برس کی ہوئی تو اس غار میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ کو نبوت کی بشارت دی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مشغول تھے۔ اس غیر متوقع واقعہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاصے فکر مند ہو گئے۔ آپ کے دل کی حالت عجیب ہوگی۔ آپ اسی پریشانی کی حالت میں گھر تشریف لائے۔ گھر پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ گئے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا، مجھے چادر اڑا دو۔ آپ بہت دیر تک خاموش لیٹے رہے۔ جب سکون ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو غار حرا کا واقعہ سنایا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صادق ہیں، امین ہیں، عزیز و قارب پر شفقت فرماتے ہیں، یتیموں اور بیواؤں کی خبر گیری کرتے ہیں، بے قصور اور مصیبت زیادہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرتے ہیں، کسی کا دل نہیں دکھاتے۔ اللہ کی قسم، ایسے نیک بندے کو اللہ تعالیٰ کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ پھر حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ سارا واقعہ ان سے بیان کیا۔ ورقہ بن نوفل توریت و انجیل کے بہت بڑے عالم تھے۔ وہ سب کچھ سمجھ گئے اور پکار اٹھے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے رب ذوالجلال کی، تم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہو۔ جو غار حرا میں تمہارے پاس آیا وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ہے، جو آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام یعنی کہ وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خدیجہ کے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ
24 سال تک، یعنی کہ وحی کے واقعے کے بعد 9 سال تک زندہ رہی۔ اس مدت میں انہوں نے ہر موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر طرح سے ساتھ دیا۔ اس پیکر وفا نے نہایت خندہ پیشانی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر قسم کے دکھ درد کو برداشت کیا، حضرت محمد کی رفاقت جانثاری کا حق ادا کر دیا۔ جب کفار کی طرف سے آپ کو تکلیفیں دی جاتی تو آپ رنجیدہ ہوتے تو حضرت ختیجہ فرماتی، یا رسول اللہ، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ بھلا کوئی ایسا رسول بھی آیا ہے جس نے تکلیفیں نہ برداشت کی ہوں؟ ان کے ایسے ہی محبت بھرے الفاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد حوصلہ ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب بھی میں کافروں کی توہین امیز باتیں سنتا تو مجھے بہت دکھ ہوتا۔ میں اس کا ذکر حضرت ختیجہ سے کرتا، وہ حوصلہ بڑھاتی، میرے ساتھ محبت سے پیش آتی، اس رویے سے مجھے بہت تسکین حاصل ہوتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پرشوب ازمانے میں حضرت ختیجہ نے نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم خیال اور ہم گسار بیوی تھی، بلکہ ہر موقع پر آپ کی مدد کرتی۔ ظاہر ایک ایسی ہمدرد اور دلسوز بیوی جو شوہر کی رضامندی، اس کی اطاعت اور راحت میں کوشاں رہنے کے علاوہ اپنی عقل مندی سے تمام صدمات کو دور کر دیتی ہو اور مخالفتوں اور مشرکوں کی دشمنی غیر اہم ثابت کر دیتی ہو، وہ شوہر کو کس حد تک محبوب ہو سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت ختیجہ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ جب حضرت ختیجہ وفات پا گئیں تو آپ کی وفات کے بعد جب بھی آپ کا ذکر آتا تو آپ جب تک ان کی اچھی طرح تعریف نہ کر لیتے تو تب تک آپ ان کا ذکر فرماتے ہی رہتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ کی قربانیوں کا ذکر ہمیشہ شاندار الفاظ میں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ختیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، انہوں نے اس وقت ساری دولت دین کی اشاعت کے لیے وقف کی جب مجھے کوئی بھی اپنا مال دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ عورتوں میں حضرت ختیجہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ اپنے شوہر کی نبوت پر فوراً ایمان لے آئیں اور مرتے دم تک ساتھ نبھایا اور اسلام کی خاطر بے شمار تکلیف برداشت کی۔ ام المومنین حضرت ختیجہ رضی تعالیٰ عنہا اپنے دور کی خواتین میں سے سب سے افضل تھی۔ حضرت ختیجہ کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ ان کی عظمت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ختیجہ تشریف لا رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا کوئی مشروب ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اللہ تعالیٰ کا اور میرا سلام پہنچا دیجیے اور جنت میں ایک ایسے گھر کی خوشخبری سنا دیجیے جو خالص موتیوں کا ہوگا، جس میں شور و غل اور محنت و مشقت نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جس پر خود سلام بھیجے، ان کی نیکی اور بزرگی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام و کارام کا خیال حضرت ختیجہ ہر طرح سے خیال رکھتی، ہر مسئلے میں سچا اور پرخلوص مشورہ دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکر مند ہوتے تو وہ آپ کو تسلی دیتی، آپ کی ہمت بڑھاتی۔ حضرت ختیجہ کی اعلیٰ صفات کی بنا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا بڑا احترام کرتے، ان سے محبت رکھتے اور ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ختیجہ کی اولاد میں 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ آپ حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت کی والدہ ماجدہ تھیں۔ اس کے علاوہ آپ کی 3 صاحبزادیاں تھیں اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 بیٹوں سے بھی نوازا تھا جو کم سینی میں ہی انتقال کر گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ختیجہ سے بے حد محبت تھی اور حضرت ختیجہ کو بھی اپنے بچوں سے بہت محبت تھی۔ وہ ان کا بے حد خیال رکھتی، انہوں نے ان کی بڑی اچھی تربیت کی۔ ہجرت کے 3 سال پہلے حضرت ختیجہ کی طبیعت ناساز رہنے لگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج و معالجے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی، مگر موت کا کوئی علاج نہیں، ہر ذی نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت یعنی کہ مدینہ منورہ ہجرت کے 3 سال قبل 65 برس کی عمر میں اسلام کی خاتون اول نے سفر آخرت اختیار فرمایا اور مکہ کے قبرستان ہجون میں دفن کی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی وفات کا بے پناہ صدمہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اداس رہنے لگے۔ حضرت ختیجہ کا کوئی رشتہ دار جب کبھی آپ کے پاس آتا تو آپ اس کی بے حد خاطر بدارت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پہ 4 خط کھینچے اور فرمایا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 عورتیں جنت کی تمام عورتوں سے بہتر ہیں۔ اول ختیجہ بنت خولد، دوم فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سوم مریم بنت عمران، چہارم آسیہ زوجہ فرعون۔ پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 4 خواتین کو سب سے بہتر اور بہترین قرار دیا ان میں سے حضرت آسیہ اور مریم بنت عمران کی ویڈیو میں اپلوڈ کر چکی ہوں، وہ اسکرین کارڈ پر آپ کو شو ہوگی، پلیز اسے بھی دیکھنا اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اور حضرت فاطمہ کے اوپر ایک مفصل ویڈیو بہت جلد ایس دینی سٹوریز چینل پر اپلوڈ کی جائے گی۔ پلیز لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔